مجھ پر تو سکتہ سا طاری ہو گیا جیسے کہ میں فلم دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت احساس ندامت محسوس کر رہی ہوں۔ ایک سکون بھی ہے، ان کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری شناخت اور وجود کا ایک حصہ چلا گیا ہو۔ لگتا ہے کبھی بھی امی کی آواز یا خوشبو دوسرے کمرے سے آئے گی۔ میرا بچہ مجھ سے پہلے کیوں چلا گیا؟ اس نے تو بہت کچھ کرنا اور دیکھنا تھا۔ السلام علیکم۔ کم ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے اپنے قریبی شخص کو کھویا نہ ہو، اس کی موت کا غم محسوس نہ کیا ہو۔ آج ہم بات کریں گے سوگ، گریف کے نفسیاتی اور سماجی پہلوؤں پر، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے طریقہ کار گریف سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نفسیات کی دنیا میں بہت عرصے تک 5 سٹیجز آف گریف کا ذکر کیا جاتا تھا۔ ان سٹیجز میں مراحل میں انکار، غصہ، سودے بازی، ڈپریشن اور قبولیت شامل ہیں۔ مگر تحقیق سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہ تو انسان ان تمام مراحل سے ایک ترتیب میں گزرتا ہے اور نہ ہی ہر انسان ان تمام مراحل کو محسوس کرتا ہے۔ یہ تحقیق دراصل ان لوگوں کے ساتھ کی گئی جو کہ کسی جان لیوا بیماری کا شکار تھے اور اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ضروری باتیں جو سوگ کے بارے میں ہم اب جانتے ہیں وہ یہ ہیں۔ گریف کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی، کوئی وقت مقرر نہیں کہ انسان کتنے عرصے تک گریف یا سوگ محسوس کرے، اور نہ ہی احساسات کا کوئی خاص تعین انسان کر سکتا ہے کہ ہر انسان یہ محسوس کرے گا یا یہ نہیں محسوس کرے گا۔ غصہ، غم، احساس ندامت، شرمندگی بہت عام احساسات ہیں جو کہ گریف کا حصہ ہیں۔ شدید لانگنگ ہونا، ایک شدید احساس ہونا اس شخص کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے، اس کو اپنے ارد گرد پانے کے لیے، یہ بھی گریف کا حصہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان احساسات کی شدت میں کمی آتی ہے، ہم اس لاس کی حقیقت کو تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی فلاح کی صلاحیت کو بھی بحال کرتے ہیں۔ سوگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، ہم جانے والے کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ یوں تو روزمرہ کی زندگی میں وہ شخص ہمارے لیے اب موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی شاید ہم اس کے بارے میں ہر وقت سوچتے ہیں، مگر اس کا ہمارے ساتھ گزرا ہوا تعلق، اس کی ہماری زندگی میں اہمیت وہ ہمیشہ رہے گی، اور اس کو ہم ایک نئے تعلق کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان لوگوں کی باتیں کر کے ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے کیے گئے کام جو ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے بچوں کو اور دوستوں کو بتاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک تعلق کو آگے بڑھاتے ہیں ایک مختلف صورت میں۔ اپنے کسی قریبی شخص کو کھونا شدید ذہنی دباؤ والے تجربات میں شامل ہے، کیونکہ نہ تو ہم صرف ایک لاس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا نفسیاتی دباؤ بھی ہے۔ انسان اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کو اپنی جگہ بدلنی پڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ فائنینشیل پریشرز جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ سوگ کے ساتھ ذہنی دباؤ محسوس کرنا بھی ایک فطری عمل ہے۔ کچھ ایسے رشتوں میں جن کو کھونے سے ذہنی دباؤ ممکنہ طور پر زیادہ ہو سکتا ہے، آئیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو انسان کو بہت زیادہ صدمہ محسوس ہو سکتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوچ آ سکتی ہے کہ وہ اتنی جلدی کیوں چلا گیا، کیا بطور حیثیت والدین اس نے صحیح طرح سے اپنے بچے کا خیال نہیں رکھا، وہ کیا کر سکتا تھا کہ بچہ اس تکلیف سے نہ گزرتا۔ یہ سوال کچھ زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور ایک شدید لانگنگ کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے اور وہ بڑی عمر کے ہوں تو جو بچے ہیں ان کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ جو سروائیونگ پیرنٹ ہے اس کا کون خیال رکھے گا، وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو یہ احساس بڑھ جائے گا کہ فائنینسز کون دیکھیں گے، انسان بے سہارا محسوس کر سکتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں پراپرٹی کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سوگ کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر کسی کا پارٹنر فوت ہوتا ہے میاں یا بیوی میں سے، تو جو سروائیونگ پارٹنر ہے وہ
اکیلا محسوس کر سکتا ہے، اس کی اب سماجی حیثیت میں تبدیلی آ سکتی ہے، بچوں کی ذمہ داریاں اس پہ بڑھ جاتی ہیں، ان کو کس طرح سے ان کی پرورش کرنی ہے، کیا جواب دینے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی بھی رشتے میں بہت تلخ ہوں، بہت مشکل ہوں، تو اس کا ایک الگ قسم کا ذہنی دباؤ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سی باتیں تھیں یا کون سی چیزیں تھیں وہ انسان انہیں نہیں کہہ سکا، یا ان کے رشتوں میں اگر ٹینشن تھی تو اس کا ایک الگ سے سوگ میں اضافی عمل ہوگا۔ کسی سابقہ پارٹنر، شوہر یا بیوی کا انسان سوگ محسوس کر سکتا ہے، اور اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو آپ کی تو شادی ختم ہو گئی تھی تو آپ کیوں ایسا محسوس کر رہے ہیں، مگر جو اتنا تعلق کسی انسان کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، بے شک اس میں تلخی ہو تو تب بھی انسان گریف کرتا ہے۔ کسی پیارے کو وائلنٹلی لوز کر دینا، کوئی پرتشدد واقعے کی وجہ سے لوز کر دینا بھی صدمے کا باعث بن سکتا ہے، اور سوگ کے ساتھ انسان ایک صدمے سے بھی گزر رہا ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ بہتر محسوس کرتے ہیں کسی انسان کے بارے میں سوچ کے، مگر جو وائلنٹ ڈیتھس ہوتی ہیں ان میں یہ امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ جب انسان اپنے پیارے کے بارے میں سوچے تو اس کو وہ ساری باتیں یاد آئیں کہ کس طرح سے اس کی زندگی ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا گیا۔ لوگ عام طور پہ ان تلخ احساسات سے نمٹنے کے لیے شروع میں اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، سارا وقت یہی سوچتے رہتے ہیں یہ علاج کرا لیتے تو یہ ہوتا، یہ نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، کسی طرح انسان کی زندگی کو ہم بچا لیتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساسات سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ تو کسی کو یہ کہنا کہ آپ ایسا محسوس نہ کریں، یہ نہ سوچیں، یہ مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ گریف یا سوگ کو سمندر کی لہروں کی مانند سمجھا جا سکتا ہے، کبھی احساسات کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے اور کبھی احساسات کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں کو بہت زیادہ یاد آتا ہے، انسان اس کی تصاویر دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف بھی جانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ لہروں کی طرح انسان گریف محسوس کر سکتا ہے، اور یہ بھی بہت نارمل ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان طریقہ کار پر جو ہمیں گریف کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ گریف کی کوئی ٹائم لائن نہیں، کچھ لوگوں کو زیادہ وقت درکار ہے، کچھ کو کم۔ گریف میں سارے احساسات جائز ہیں، نارمل ہیں، چاہے آپ کو غصہ آئے، غم ہو، پریشانی ہو، یا آپ ریلیوڈ فیل کریں کہ میرے جاننے والا جو اتنی بیماری سے گزر رہا تھا اب اس کو بیماری نہیں دیکھنی پڑ رہی، یہ سارے احساسات نارمل ہیں، فطری ہیں۔ یہ تمام احساسات عارضی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ بہتر محسوس کریں گے۔ نہ ہی ان احساسات سے بھاگنے کی کوشش کریں، نہ ہی کوشش کریں کہ آپ فوراً کچھ نہ کچھ کام شروع کر دیں۔ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے احساسات کو آنر کریں، اس شخص کو آنر کریں جو آپ سے اتنا قریبی تھا اور اب چلا گیا ہے، اور جتنا آپ جلدی کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو اتنا مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ کسی کو یہ کہنا کہ وہ کیا کریں، کیا نہ کریں، کیا محسوس کریں، کیا نہ محسوس کریں، آپ نے کیا کیا تھا جب آپ کے کسی قریبی شخص کی موت ہوئی تھی، وہ کسی کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے دکھ درد کو سننا، ان کو اجازت دینا کہ وہ اپنی بات کر سکیں، اور ان کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، انہیں کسی کی دیکھ بھال کرنے میں مدد چاہیے، کسی پریکٹیکل چیز کی ضرورت ہے تو اس میں آپ ان کی مدد کریں۔ اپنے قریبی اشخاص کے ساتھ ٹائم گزارنا، دوستوں سے بات چیت کرنا، جانے والے کے بارے میں بات چیت کرنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنے مذہب اور عقیدے سے بھی حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، اپنے احساسات کو نمٹنے کے طریقہ کار ملتے ہیں۔ اپنی صحت، خوراک اور نیند کا بھی خیال رکھیں۔ مرد اکثر اپنے احساسات پر بات نہیں کرتے، مگر وہ بھی گریف محسوس کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی اپنے احساسات پر بات کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ بچے بھی گریف محسوس کرتے ہیں، اور ان سے کوئی بات نہ کرنا، ان سے چیزیں چھپانا ان کو مزید کنفیوز کر سکتا ہے۔ تو یہ جانتے ہوئے کہ کس نوعیت کا رشتہ تھا ان بچوں کا
جانے والے کے ساتھ اس کے مطابق بچوں سے بات کریں، ان کو اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ ان کا خیال دیکھ بھال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں جانے والے کے بارے میں تو ان کو بھی موقع دیں کہ وہ بات چیت کر سکیں۔ اپنے تمام احساسات، خوشگوار، تکلیف دہ، ان کو امبریس کریں، سمجھیں کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، یادوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور اپنے گریف کو ایک فطری عمل سمجھ کر تسلیم کریں اور اس سے بھاگیں مت۔ کئی دفعہ کسی قریبی شخص کے کھونے کے بعد لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری والدہ کو یا ہمارے بچوں کو، بہن بھائیوں کو ذرا آپ مدد کریں اور ان سے گریف پہ بات کریں۔ میری تجویز ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بات کریں اور جو چیزیں آپ کو مدد دیتی ہیں ان کو کریں۔ البتہ اگر آپ کو یہ لگے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی احساسات کی شدت میں کمی نہیں آئی، یا پھر آپ شدید احساس ندامت محسوس کرتے ہیں، یا آپ موت کو تسلیم نہیں کر پا رہے، اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہے، یا آپ بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کو اس شخص کی یاد دلاتے ہیں، یا سارا وقت اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اب واپس نہیں جا رہے، تو شاید تب کسی سے بات چیت کرنا اور مدد لینا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ ایک فطری عمل ہے اور آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ اپنے گریف سے نمٹ سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ پروگرام مفید لگا ہے تو اس پروگرام کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔ شکریہ۔